سال 2025 مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام کے لیے بھارتی جابرانہ حکمت عملی کا ایک اور سیاہ باب ثابت ہوا۔ بھارتی افواج نے 84 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 3 خواتین اور 7 کم عمر بچے بھی شامل تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 34 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں اور دوران حراست قتل کیا گیا۔ ان حملوں میں 11 خواتین بیوہ ہو گئیں، جبکہ 33 بچے یتیمی سے دوچار ہو گئے۔ اس دوران بھارتی افواج نے 41 گھروں اور املاک کو تباہ کیا، جو کشمیری عوام کے لیے ایک اور سنگین اقتصادی اور سماجی نقصان تھا۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی جبر کا ایک اور پہلو اقتصادی جبر کے ذریعے سامنے آیا۔ صنعتی شعبہ تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ گھروں کی مسماری اور املاک کی ضبطی نے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مسلمان کشمیری سرکاری ملازمین کی بڑے پیمانے پر برطرفی نے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بے روزگاری کی شرح خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین میں خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ نومبر 2025 تک بے روزگار کشمیری نوجوانوں کی تعداد 3,57,228 تک پہنچ چکی ہے، جو مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کا واضح ثبوت ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 7,488 افراد، جن میں حریت رہنما، نوجوان، خواتین، صحافی، ڈاکٹرز، علماء اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حریت رہنموں کی مسلسل گرفتاری اور جیلوں میں قید رکھنے کی حکمت عملی بھارتی ظلم و جبر کی ایک اور شکل ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مذہبی آزادی پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بھارتی حکام نے تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ سری نگر میں کشمیری عوام کو اہم مذہبی مواقع پر نماز پڑھنے سے روک دیا۔ ان اقدامات کا مقصد کشمیری عوام کی مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر ختم کیا، بھارتی افواج، نیم فوجی دستوں اور پولیس نے اب تک 1048 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 37 برسوں میں بھارتی افواج کے ہاتھوں 96,481 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ آج مقبوضہ جموں اور کشمیر نہ صرف ایک بڑے فوجی خطے میں تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں بھارتی جابرانہ حکمت عملی، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی اور کشمیری عوام کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا عمل جاری ہے۔ عالمی برادری کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اہل کشمیر کو ان کے حقوق مل سکیں اور بھارتی ناجائز قبضے کا خاتمہ ہو۔ بھارتی افواج مقبوضہ جموں اور کشمیر میں عالمی اعلامیہ برائے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ یہاں ہر بنیادی حق معطل ہے اور شہریوں کو بنیادی آزادیوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اس خطے میں ایک جابرانہ فوجی حکمت عملی قائم کر رکھی ہے، جس سے انسانی حقوق کی تنظیمیں اختلاف رائے کو دبانے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہیں، جس کا اگر بر وقت سدباب نہیں کیا گیا تو ایک بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے، جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔